بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب انسائیڈر کے ساتھ۔ 2 سال اس حکومت نے پورے کر لیے اور صدر عارف علوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کر دیا۔ تیسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا۔ براہ راست پوچھتے ہیں عوام کی بات، عوام کے مسائل، حکومت نے کیا کیا، کیونکہ بیگ صاحب خود حکومت کے جو ایوان ہیں بڑے قریب رہے، لیکن وہ 2 سال عمران خان کی اس حکومت کے کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ آپ حکومت سازی سے لے کر اس سے پہلے الیکشن، اس کی کمپین، خان صاحب کی پروموشن، سارا کچھ آپ نے کر لیا، لیکن اس کے بعد رزلٹ ان 2 سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی صدیق صاحب بہت شکریہ۔ یہ سوال ایسا ہے کہ یہ تو اس کا پراپر جواب تو خان صاحب ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے قوم سے وعدے کیا، جس طریقے کی اصلاحات یا نیا پاکستان دینا تھا، وہ میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے 2 سال میں اتنی بڑی چینج، جو کہ قوم بھی نہ چاہے اپنے آپ کو بدلنا، تو ایک شخص کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ عوام کو نیا پاکستان بھی دے، نیا سسٹم دے، اور وہ ساری اصلاحات لا سکے جو انہوں نے وعدہ کیا۔ لیکن کچھ کام میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہتر کیے۔ اس میں پاکستان کے جو قرضے تھے اور جس طریقے سے ان کو معاشی حالات ملے، اس میں انہوں نے سروائیو کیا۔ گو کہ ان کو فائنانس مینیجر اچھے نہیں ملے، نہ اسد عمر صاحب، نہ حفیظ شیخ صاحب، وہ چیزیں نہیں کر سکے جس کو خان صاحب چاہتے تھے، جس طریقے سے اس کو چلانا۔ ان کو شاید خود فائنانس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کام اچھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کاموں کو اگر دیکھا جائے، اگر 100 میں سے 2 یا 4 کام اچھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ اگر دیکھا جائے تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، بلکہ عوام کے اوپر ہی سارا بوجھ ڈال دیا گیا ان فائنانس مینیجرز نے۔ اور جو سکسیس تھوڑی سی فائنانس سیکٹر میں ملی، وہ ساری عوام کے پاکٹ سے پیسے نکلے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انفلیشن پورے ہمارے نیبر کنٹریز میں سب سے زیادہ پاکستان ہے، 11 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر کھڑے ہیں ہم لوگ۔ جب یہ آئے تو ڈالر 123 کا تھا، آج 168 اور 169 کا ہے۔ گولڈ کی پرائس جو تھی وہ 60,000 روپے تولہ تھی، آج 1,28,000 روپے یا 25,000 روپے ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے، کموڈیٹیز ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ساری مہنگی ہوئیں۔ چینی 110 پہ پہنچ گئی سر۔ دوسری چیزیں ہیں کہ آپ نے دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جیسے ہم مدینہ کی اسٹیٹ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ رفائی اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ آپ عوام کو سبسڈیز اس لیے دیتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ طبقہ عوام کا ایسا ہے جو افورڈ نہیں کرتا۔ آپ نے الیکٹریسٹی پہ ساری سبسڈیز ختم کر دیں، آپ نے گیس پہ ساری ختم کر دیں، آپ نے ٹیکسز بڑھا دیے۔ تو یہ جو بھی تھوڑی بہت سکسیس آپ کو فائنینشیل سیکٹر میں نظر آتی ہے، وہ عوام کے پاکٹ سے نکلا ہوا پیسہ ہے۔ تو خان صاحب کیونکہ ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے، اس لیے جو فائنانس مینیجر ہیں، کوئی گائیڈ لائن لیتا ہے IMF سے، کوئی ورلڈ بینک سے، تو وہ سارا بوجھ عوام پہ پڑا ہے۔ عوام کی نظر میں PTI کی گورنمنٹ اس طریقے سے جو عوام سوچ رہی تھی ریلیف ملے گا، وہ نہیں ملا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ریلیف یہ عوام کو دیں گے۔ اس سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیگ صاحب، گزشتہ دنوں عمران خان نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے یہ وقت گزارا، لیکن مجھے 2 سال میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مافیاز کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہوں نے کہا جی سسٹم ایسا ہے کہ چلنے نہیں دیا جاتا۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی وجہ سے خان صاحب کی پرفارمنس سامنے نہیں آئی، یا خان صاحب کی اپنی بھی کمزوریاں؟ نہیں، خان صاحب کی اپنی بھی کمزوریاں۔ نیچرلی سسٹم کو آپ نے بدلنا تھا، سسٹم تو وہی ہے اور آج بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ نے جن مافیاز کا ذکر کیا، وہ میجورٹی مافیا آپ کی گورنمنٹ میں ہے۔ یہ جو ایڈوائزر آپ نے اتنے زیادہ بھرتی کیے ہیں، کسی پارلیمانی سسٹم میں اتنے ایڈوائزر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پریزیڈنشل سسٹم کرنا ہو تو آپ بے شک کر لیجئے، 100 ایڈوائزر رکھ لیں۔ یہ ایڈوائزر ہی وہ مافیا ہے جس کا خان صاحب ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے IGDC میں جو فیصلہ ہوا، ندیم بابر صاحب سمری رات کو پریزیڈنٹ الوی سے کروا لی تھی اور 200 ارب روپے یہ لوگ کھا رہے تھے، اور دیکھیں اب کہہ رہے ہیں اپیل میں جائیں گے۔ بے شرمی کی حد ہے کہ اپیل میں کس لیے آپ نے جانا؟ یہ قوم کا پیسہ ہے، لوگوں نے دیا ان کمپنیز کو، ان کمپنیز نے کچھ نہیں کیا، تو یہ پیسہ سرکار کو واپس ملنا چاہیے۔ اسی طرح رزاق داؤد صاحب ہیں، وہ اپنا دھندا کر رہے ہیں، اور باقی ایڈوائزر بھی
آپ جس کا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ اسی کاروبار کے بندے کو آپ وہاں پہ لا کے ایڈوائزر لگا دیں تو وہ یہی کرے گا. اچھا بیگ صاحب، مفادات کے ٹکراؤ کی آپ نے بات کی، وہ مافیاز کی بات کرتے ہیں، تو جو یہ مشیر ہیں یا معاونین خصوصی ہیں، ان کے جو اپنے کاروباری مفادات ہیں، آپ پچھلے جو ابھی ہم ویڈیوز ریکارڈ بھی کروا چکے ہوئے، اس میں بھی آپ نے بہت سی ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کی کہ کس نے کیا فائدہ اٹھایا. تو کیا یہ چیزیں خان صاحب کو نظر نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو آئی بی سے ایک ایک رپورٹ لیتا ہوں؟ ایکچولی آئی بی جو رپورٹ دیتی ہے وہ کچھ لوگوں کے کہنے پہ پازیٹیو رپورٹ دیتی ہے. اگر آئی بی ان کو حقائق پر مبنی رپورٹ دے تو خان صاحب کو پتہ چلے. ہمیشہ حکمران جو ہیں ان کو کراس چیک کرنا چاہیے. 2-3 ملٹیپل سورسز ہوتے ہیں جہاں سے آپ ویریفائی کرواتے ہیں چیزوں کو اور آپ کو حقائق پتہ چلتے ہیں. کیونکہ آپ جس ہائٹ پہ بیٹھے ہیں آپ وہاں سے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. خان صاحب ایک شریف اور نیو آدمی ہیں، وہ ان قسم کے کرکس کو پہچان نہیں سکتے. یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں. اور جہاں تک مافیاز کی بات ہے، دیکھیں اب سارے لوگوں کو بلینکٹ مافیا کہہ دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. یہ لوگ بزنس کمیونٹی ہے، بزنس میں لوگ تھوڑا سا رائٹ لیفٹ کرتے ہیں، وہ ساری دنیا میں ہے. لیکن ساروں کو بزنس کمیونٹیوں کو شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے. ہاں کچھ لوگ آپ کی گورنمنٹ میں اگر ایسے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹاسک پہ لے کے جائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ جو انڈر ہینڈ ڈیلز کر رہے ہیں وہ خان صاحب کو وہ پکڑنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ سب کو مافیا کہہ دیں. میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اچھا بیگ صاحب، ایک بڑا اہم لیکن وہ ذاتی نوعیت کا سوال اس وجہ سے کہ آپ نے حکومتیں بھی کئی دیکھیں 20 سال سے زیادہ عرصے سے اور قریب بھی رہے حکمرانوں کے. یہ خان صاحب کے ساتھ جو آپ کی قربت تھی اور ان 2 سالوں کے دوران آپ نے ذاتی طور پر کیا محسوس کیا کہ خان صاحب کی نیت ٹھیک نہیں ہے، خان صاحب پروفیشنل نہیں ہے، خان صاحب میں اہلیت نہیں ہے؟ ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں دیکھیں میرے خیال میں تو ہی از اے ونڈرفل مین اور نیت میں کوئی فرق نہیں ہے. کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کرپٹ بھی نہیں ہے. ایکسپیرینس نہیں تھا اور خان صاحب سادہ آدمی ہیں، جلدی باتوں میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کوئی کان میں بات کرے تو وہ سن کے وہی بات بول دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیشہ سے کہ خان صاحب کو چاہیے کراس چیک کریں چیزوں کو. اور بہت سے جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے مفادات کے لیے گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آج کل وہ گھیرا ڈلا ہوا ہے. اور خان صاحب ان چیزوں کو کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ لائف نہیں دیکھی، وہ ساری زندگی باہر رہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ، وہ فیس ویلیو پہ جاتے ہیں. یہاں لوگوں کے 10 چہرے ہیں، 2 بھی نہیں ہیں. تو خان صاحب کا قصور اس سینس میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اس کی ول بھی ہے، وہ کرنا بھی چاہتا ہے، ہو نہیں رہا، جس سے وہ میرا خیال میں شاید فرسٹریٹڈ بھی ہو رہے ہیں کہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو رہی. لیکن آپ کیونکہ حکمران ہیں، بلیم آپ کو جائے گا. کل کو کسی نے ندیم بابر کو نہیں پوچھنا، انہوں نے جا کے کانسٹیچوئنسیز میں ووٹ نہیں لینا، ووٹ آپ نے لینا ہے. آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے جواب دینا ہے. مراد سعید صاحب کو کسی نے نہیں پکڑنا، تو رزاق داؤد کو بھی کسی نے نہیں پکڑنا. 4 منسٹریاں آپ نے اس کے پاس دی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ کا کام ہے مینجمنٹ کرنا چیزوں کی اور غلط کاموں کو روکنا. تو خان صاحب شاید ان چیزوں میں ابھی ایکسپیرینس لے رہے ہیں، شاید فیوچر میں جا کے بہتر ہو جائے حالات. ابھی تو حالات بہتر نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی جو ٹیم کا انتخاب تھا وہ درست تھا؟ نہیں، وہ انتخاب ہی تو ان کو سلو ڈاؤن بھی کر گیا. اصلاحات نہیں ہوئیں. جو چینج کی ہم بات کر رہے تھے، پولیس ریفارمز لانے تھے، چیزیں کرنی، سول سروس، اس سے چیزیں بلکہ خراب ہوئی ہیں. نہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گیا، نہ پہلا چل سکا نہ نیا بنا سکے. تو وہ چیزیں سلو ڈاؤن کر گئی سارے سسٹم کو. وہ سسٹم نہ تو پرانے والا چل رہا تھا تو وہ بھی رک گیا، نیا ہم دے نہیں سکے. پالیسیز اسد عمر صاحب نے کہا تھا میں ساری اصلاحات کی پالیسیز لاؤں گا، ایک نہیں لائے. اور اس وجہ سے خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں. آخری سوال سر، فارن پالیسی اور 2 سال کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ، ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ، اور وہ ڈپلومیسی میں میرے خیال یقین ہی نہیں رکھتے. خان صاحب سیدھا اسٹریٹ فارورڈ، منہ پہ بات کرنی ہے، چلنا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہاں ہمیں خاصی شرمندگی بھی ہوئی، ناکامی بھی ہے.
شاہ محمود صاحب جس طریقے سے لے کے اس کو چلنا چاہ رہے تھے آئی ڈونٹ نو وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا. آپ سعودیہ کی مثال دیکھ لیجئے, میرے خیال میں سعودیہ نے بھی گڈ بائی کر دیا آپ کو, اور آپ بھی مینٹلی طور پہ گڈ بائی کرنے کے موڈ میں ہیں سعودیہ کو. لیکن ہم ان کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ نہیں, رہ نہیں سکتے. دیکھیں وہ ایک اچھا دوست تھا, وہ دوست تھا جو آپ کو ہمیشہ مدد کرتا. ہم نے بھی کی ہے, ہم آج بھی کرتے ہیں ان کی مدد, لیکن ان تعلقات کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے. اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ ہمارے آرمی چیف گئے ہیں اور وہاں اس طریقے سے ویلکم نہیں ہوا جس طرح سے ان کے پہلے وزٹس میں ہمارے سارے چیف جاتے رہتے ہیں. بہت زبردست ویلکم, ہماری فوج وہاں پہ ہے, ہم ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے بہت سے وہاں لوگ موجود ہیں, تو اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے. صحیح. اچھا بیگ صاحب, میں نے دیکھا بلکہ چونکہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا, جب مشرف دور تھا بڑے ٹینس سچویشن تھی, آپ ہوتے تھے, آپ کے اور دوست ہوتے تھے, ایک بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی تھی تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کہ یو اے ای ہو, انڈیا ہو, جن ملکوں کے ساتھ, وہ ہمیں خان صاحب کے دور میں نظر نہیں آتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب ہو یا اور ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں, وہی چینلز دوبارہ استعمال کیے جائیں؟ دنیا میں صدیق صاحب, دنیا میں ڈپلومیسی ایک تو فورن آفس ہے, یہاں بظاہر جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے. ریئل ڈپلومیسی بیک ڈور ہی ہوتی ہے, جو آپ کو پہلے ماحول سیٹ کرتی ہے اور پورا گراؤنڈ ورک کر کے پھر آپ آفیشلز کو جو آن کیمرہ آپ کی میٹنگز جو دیکھتے ہیں, ایون دو صدور بھی مل جائیں یا پرائم منسٹر جب ملتے ہیں تو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو بیک ڈور چینل سے کیا جاتا ہے, اور پھر آپ فوٹو آپس کے اوپر جاتے ہیں. اس میں نیچرلی خان صاحب نے ہوم ورک نہیں کیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کام میں شاید انٹرفیرنس ہو, لیکن آپ دیکھ لیں امریکہ کا دورہ, اس پہ بیک ڈور چینل تھا, موجود ہے, جس نے آپ کا دورہ کامیاب کروایا. ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, مجھے علم ہے زلمے خلیل زاد صاحب نے آ کے پیغام دیا خان صاحب کو کہ ٹرمپ ملنا چاہتا ہے آپ سے اور آپ دیں ٹائم, اور تاکہ میں آگے کنوے کروں. تو یہ بیک ڈور چینل ہی ہے نا, جو ورنہ فارن آفس آپ کی میٹنگ سیٹ کروا دیتا ٹرمپ سے تو پھر دیکھتے ہم لوگ. اسی طرح انڈیا ہے, انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ آپ کو بیک ڈور چینل, یا کسی بھی ملک میں بیک ڈور چینل بڑا امپورٹنٹ ہے. وہی آپ کی پیس سیٹ کرتا ہے, وہی آپ کے لیے ایجنڈا سیٹ کرتا ہے, پھر آپ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو آج ہمارے فارن پالیسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خان صاحب کو اسپیشلی خود انٹروین کرنا چاہیے. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ خود انٹروین کریں یا دوسرے ممالک کے پرائم منسٹر یا صدروں سے ملیں تو حالات کافی بہتر ہو سکتے. جاتے جاتے ایک سوال, اگلے 3 سال پورے کریں گے خان صاحب؟ آئی ڈاؤٹ, میرا نہیں خیال, کیونکہ حالات ان کے بس میں نہیں رہیں گے. صحیح سر. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی, اور جاتے جاتے انہوں نے ایک بڑی بات کہہ دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت آئندہ جو ان کی 3 سال کی مدت رہتی پوری نہ کر سکے. پروگرام دیکھتے رہیے انسائڈر ود محسن جمیل بیگ. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.